ناظرین، حزب اللہ نے تو ایران کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ سائبر اٹیک کے ساتھ ساتھ اس اسلحے سے بھی حملہ کیا جو امریکہ اور اسرائیل کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اسرائیل، امریکہ اور فرانس، برطانیہ سمیت کئی دیگر ممالک بھی اب حزب اللہ کے اس اسلحے کے سامنے ڈھیر ہو گئے ہیں۔ اسرائیل اب ایران سے زیادہ حزب اللہ کو شکست دینا چاہتا ہے، لیکن اس وقت اسرائیل کے لیے یہ اس لیے ناممکن ہے کہ اب تک اسرائیل سمیت دیگر اتحادی ممالک کو حزب اللہ کے اسلحے کا علم نہیں ہوا، جبکہ اسرائیل مسلسل شکست کھا رہا ہے۔ دوستو، قصہ مختصر کرتے ہیں۔ غزہ کی پٹی پر اسرائیلی جنگ اپنے 7ویں مہینے میں داخل ہونے کے بعد معاملات مزید بگڑ رہے ہیں۔ صرف ایک جنگ سے اسرائیلی لیڈرشپ کے درمیان اختلافات مزید ابھر کر سامنے آنے لگے۔ اسرائیلی رائے عامہ میں اس بات پر گہرا اختلاف ہے کہ اسرائیلی لیڈر کس چیز پر فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہی بات غزہ کی پٹی کے 3 اعلیٰ حکام پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ غزہ جنگ کے حوالے سے تشکیل دی گئی ایمرجنسی وار کیبنٹ کے 3 اہم ارکان وزیر اعظم نیتن یاہو، وزیر دفاع یوآو گلینٹ اور بینی گینٹس کے درمیان اختلافات کافی حد تک بڑھ چکے ہیں اور عام ہو چکے ہیں۔ حزب اللہ اور حماس سے لڑنے کے بارے میں طویل عرصے سے جاری رنجش نے اسرائیل کی جنگ کے وقت کے فیصلہ سازوں کے درمیان تعلقات کو کشیدہ کر دیا ہے۔ یعنی وزیر اعظم نیتن یاہو، وزیر دفاع یوآو گلینٹ اور IDF کے سابق سربراہ بینی گینٹس کے درمیان سخت اختلافات ہیں۔ وہ غزہ جنگ جیسے سب سے بڑے مسئلے پر متفق ہیں۔ آج انہیں ملک کو درپیش سب سے بڑے فیصلوں میں سے ایک کا کوئی حل نکالنا ہوگا۔ ان کے لیے یہ ایک بڑا سوال ہے کہ اسرائیل کی سرزمین پر ایران کے پہلے براہ راست حملے کا جواب کیسے دیا جائے گا۔ اب حزب اللہ کو کیسے پسپا کیا جائے؟ ان کا اختلاف غزہ جنگ اور ایران سے نمٹنے کے معاملے پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آیا غزہ کا تنازع ایران کے ساتھ ایک بڑی علاقائی جنگ میں تبدیل ہو جائے گا جو مشرق وسطیٰ میں جغرافیائی سیاسی ترتیب کو بدل دے گا اور اسرائیل کے امریکہ کے ساتھ کئی دہائیوں کے تعلقات کو ایک نئی شکل دے گا۔ دوستو، ملک کے سب سے طویل عرصے تک رہنے والے وزیر اعظم کے طور پر نیتن یاہو غزہ کی جنگ کو خود ہی ہدایات دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ گیلنٹس اور گینٹس کو بڑے پیمانے پر نیتن یاہو کو فیصلوں سے الگ کرنے کی کوشش کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ایک دہائی قبل حماس کے خلاف اسرائیل کی آخری بڑی جنگ کی قیادت کرنے والے جنرل گینٹس نے اس سے قبل نیتن یاہو کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کیا تھا۔ انہوں نے اس ماہ کے شروع میں ستمبر میں ابتدائی انتخابات کے لیے کال دی۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ گینٹس نیتن یاہو کے زیر قیادت حکومت میں نیتن یاہو کے کردار سے مایوس ہیں۔ دوستو، ایک طرف ان سے ابھی تک لائحہ عمل طے نہیں پا رہا تو دوسری طرف حکومت کی اہم اطلاعات ہیک ہو رہی ہیں۔ صہیونی حکومت کے میڈیا صہیونی حکومت کی اہم اطلاعات ہیک کرنے کی خبر دے رہی ہے۔ ہیکروں نے اسرائیل میں اہم اور حساس معلومات تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ ان معلومات کو نشر کرنے کے لیے ایک ویب سائٹ بنائی۔ ناظرین، 7 اکتوبر سے طوفان الاقصی آپریشن کے آغاز کے ساتھ ہی صہیونی حکومت کی تنصیبات پر سائبر حملوں میں بھی اضافہ ہوا۔ کچھ دن پہلے بھی ہیکروں نے صہیونی نیوز ویب سائٹ وللا کو ہیک کر لیا۔ صہیونی حکومت کی بنیادی تنصیبات پر پچھلے چند مہینوں کے دوران مسلسل سائبر حملے دیکھنے میں آئے ہیں۔ اس عرصے کے دوران صہیونی حکومت کے فوجی، سیکیورٹی اور شہری سائٹوں سے لے کر اس حکومت کی میزبانی کرنے والی بڑی کمپنیوں تک کو سائبر حملوں کا نشانہ بنایا گیا، جبکہ ان سے تاحال یہ طے نہیں ہو رہا کہ حملے کا جواب دیا جائے یا نہیں۔ دوستو، ان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ امریکہ اور چینی بیان کے بعد پیدا ہوئی۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق چین نے توقع ظاہر کی ہے کہ ایران حالیہ صورتحال کو اچھی طرح سنبھال لے گا اور خطے کو شورش میں نہیں ڈالے گا۔ خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ چینی وزیر دفاع وانگ ای نے ایرانی ہم منصب حسین امیر عبداللہیان سے ٹیلی فون پر تفصیلی گفتگو کی۔ چین نے ایران کی جانب سے علاقائی حکام کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے کہا کہ امریکہ ایران کے خلاف اسرائیل کی کسی جوابی کارروائی میں حصہ نہیں لے گا۔ جب امریکہ اور چین نے اسرائیل کو پیٹھ دکھائی تو اسرائیل نے بغیر سوچے سمجھے غزات میں نصیرات کیمپ پر حملے کیے، جبکہ مسجد میں لوگوں کے گروپ پر ڈرون حملہ اور دیگر علاقوں پر بھی بمباری کی تاکہ اپنا غصہ نکال سکے، لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ ناظرین، یہاں اہم ترین سوال یہ اٹھتا ہے کہ اسرائیل کیوں جواب نہیں دے پا رہا؟ آخر کیا وجہ ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو براہ راست انکار کر دیا ہے؟ چین کیوں ایران کے قریب جا رہا ہے؟ کیا حزب اللہ وہ وجہ ہے جس نے امریکہ کو بھی ڈرا دیا ہے؟ جی ہاں دوستو، معاملہ صرف حزب اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ دراصل حزب اللہ کے پاس موجود جدید ترین اسلحہ ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حزب اللہ کا شمار دنیا کے ان بڑے غیر ریاستی گروپس میں ہوتا ہے جن کے پاس اسلحے اور گولہ بارود کا بھاری ذخیرہ موجود ہے۔ لبنان میں قائم یہ گروپ دراصل خطے میں ایران کے بنائے گئے ہیں۔ اس مزاحمتی محور کا حصہ ہے جو امریکہ اور اسرائیل کے خلاف سرگرم ہے۔ مبصرین کے مطابق گزشتہ ہفتے ایران کے اسرائیل پر براہ راست حملے کے بعد شروع ہونے والی کشیدگی میں حزب اللہ کا کردار اہم ہوگا، کیونکہ ایران کی پراکسیز میں یہ گروپ اسرائیل کے قریب ملک میں پوری قوت کے ساتھ موجود ہے۔
दोस्तों लबनान में 1975 से 1990 तक जारी रहने वाली जंग बंदी के दौरान ही 1982 में ईरान की सिपाह पासदारानी इनकलाब ने हिजबुल्लाह की बुनियाद रखी थी। हिजबुल्लाह की तश्कील का मकसद भी बुनियादी तौर पर 1979 के इस्लामी इनकलाब को खित्ते में फैलाना और 1982 में लबनान पर इसराइल के हमले के बाद इसराइली अफवाज का मुकाबला करना था। हिजबुल्लाह ने ईरान के शिया नजरियात को अपनाया और लबनान के शिया मुसलमानों को अपनी तंजीम में भर्ती की। वक्त के साथ साथ हिजबुल्लाह एक ग्रुप से बढ़कर एक बड़ी मुसल्लह कुव्वत बन गई, जिसका लबनान की रियासत पर बहुत गहरा असर और रसूख है। हिजबुल्लाह इस वक्त वाहिद मुसल्लह तंजीम है जिसकी अहमियत ईरान के वार के बाद हद से भी ज्यादा हो गई। दोस्तों हिजबुल्लाह के पास मुकामी तौर पर तैयार किए गए रॉकेटों का एक बड़ा जखीरा मौजूद है। अमेरिका की सेंट्रल एजेंसी ने वर्ल्ड फैक्ट बुक के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास मुख्तलिफ इकसाम और मुख्तलिफ रेंज के लगभग 1.5 लाख मिसाइल और रॉकेट हैं। इसके पास ऐसे रॉकेट मौजूद हैं जो इसराइल के किसी भी इलाके तक वार कर सकते हैं। उनमें से ज्यादातर रॉकेट अनगाइडेड हैं, लेकिन इसके पास हदफ को निशाना बनाने वाले मिसाइल, ड्रोन, टैंक शिकन, तैयारा शिकन और बहरी जहाजों पर हमला करने वाले मिसाइल भी हैं। हिजबुल्लाह को हथियारों की सबसे बड़ी सप्लाई ईरान से मिलती है। माहिरीन का कहना है कि ईरान, इराक और शाम के जरिए हथियारों की रसद हिजबुल्लाह को पहुंचाता है। इन दोनों ममालिक ही में ईरान का गहरा असर और रसूख है। हिजबुल्लाह के जेर इस्तेमाल ज्यादातर हथियार ईरानी और रूसी या चीनी साख्ता है। हिजबुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह ने 2021 में कहा था कि उनके ग्रुप के पास 1 लाख से ज्यादा जंगजू हैं। CIA वर्ल्ड फैक्ट बुक के मुताबिक उनकी तादाद 45,000 है, जिनमें से 20,000 कुल वक्ती और 25,000 रिजर्व जंगजू हैं। 2006 में होने वाली जंग के दौरान हिजबुल्लाह ने इसराइल में 4,000 रॉकेट दागे थे, जिनमें से ज्यादातर काटिव शातिर्स की रूसी साख्ता रॉकेट थे। इनकी रेंज 30 किलोमीटर तक थी। उनके पास ईरान के तैयार करदा रात, फजर और जलजला नामी रॉकेट्स भी मौजूद हैं, जिनमें काटिव शाह के मुकाबले में ज्यादा भारी मिकदार में असलहा बारूद ज्यादा फासले तक ले जाने की सलाहियत है। इसी तरह हिजबुल्लाह ने 2006 की जंग में इसराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर गाइडेड टैंक शिकन मिसाइल इस्तेमाल किए थे। हालिया तनाज़े में भी हिजबुल्लाह ने इसराइल की सरहद पर टैंक शिकन मिसाइल नस्ब किए हैं, जिनमें रूसी साख्ता करंट मिसाइल भी शामिल है। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने गुज़श्ता बरस 29 अक्टूबर को जनूबी लबनान पर से गुजरने वाली इसराइली ड्रोन्स गिराने का दावा किया था। ये पहला मौका था जब हिजबुल्लाह ने जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल का इस्तेमाल किया था। हिजबुल्लाह ने 2006 में इसराइल के साथ जंग के दौरान पहली मर्तबा जहाज शिकन मिसाइल का इस्तेमाल किया था। इस हमले में साहिल से तकरीबन 16 किलोमीटर दूर इसराइल के एक जंगी जहाज को निशाना बनाया गया था, जिसमें 4 इसराइली एहलकार मारे गए थे और जहाज को नुकसान पहुंचा था। दोस्तों हालिया तनाज़ात में हिजबुल्लाह ने इसराइल की जानिब धमाका खेज मवाद ले जाने वाले खुदकुश ड्रोन लॉन्च किए हैं। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसके पास मकामी सतह पर तैयार किए गए अयूब और मरसाद नामी मॉडल्स के ड्रोन भी हैं। माहिरीन का कहना है कि ये ड्रोन बहुत कम लागत से तैयार किए जाते हैं और उन्हें इसराइल की जानिब लॉन्च करने का मकसद आयरन डोम और फिजाई दिफा के निज़ाम की सलाहियत को ज़ाया करना होता है। देखते हैं कि हिजबुल्लाह अपनी ये ताकत इस्तेमाल करता है या फिर इसराइल की खामोशी की खातिर खामोश रहने को तरजीह देता है।